وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. صدر کانفرنس ڈاکٹر محمد ابراہیم البخاری المدنی، جامعہ حفصہ اسلامیہ کے مدیر جناب سراج الحق المدنی حفظہ اللہ، مولانا رضوان محمد رضوان المدنی السلفی، عزیز عبد المالک السلفی، اور اسٹیج پر حاضر علماء کرام اور امداد میں تشریف فرما معزز سامعین و سامعات، میرے لیے بھی انتہائی مسرت کا دن ہے۔ آج کی تاریخ پر مسرت ہے کہ میں 20 سال کے طویل عرصے کے بعد اس مدرسے میں حاضر ہوا ہوں۔ جب یہ ابتدائی چند قبروں پر مشتمل تھا اس وقت میں بلایا گیا تھا، اور اب جب کہ آیا ہوں تو یہاں کی دنیا ہی بدل چکی ہے۔ پورا یہ گلستان علم ہمارے سامنے ہے، اور بڑی مسرت ہوئی دیکھ کر۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جناب سراج الحق مدنی صاحب اور ان کے رفقائے کار، ان کے معاونین، تمام کی سعی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ادارے کو اور اس علاقے میں جتنے بھی دینی سلفی ادارے ہیں، کتاب و سنت کی تبلیغ و ارشاد کے لیے یہ ادارے قائم کیے گئے ہیں، بنین کے ہوں چاہے بنات کے ہوں، بوائز کے ہوں یا گرلز کے ہوں، مدارس ہوں یا اسکول ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کو دین دنیا اور چنگی ترقی عطا فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں، اسلام میں شدید قسم کا منکر جس کا شریعت نے انکار کیا ہے، اور انتہائی مذموم صفت جس کی وجہ سے معاشرے میں، سماج میں، ملک میں انارکی پھیلتی ہے اور امن شانتی ختم ہوتی ہے، اور ہر طرف گڑبڑیت اور فساد کا ننگا ناچ دیکھنے کو ملتا ہے، وہ چیز ظلم ہے۔ اسلام جیسا کہ آپ جانتے ہیں عدل کا دین ہے، ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پر رکھنا یہ عدل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، رازق ہے، وہی کائنات کی تدبیر کر رہا ہے۔ عبادت اسی کا حق ہے کہ ہم بندے اپنے خالق سبحانہ و تعالیٰ کی، جس نے ہم کو پیدا کیا، اس کی عبادت کریں۔ اگر ہم دوسرے کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کی تو یہ ظلم ہے۔ اس لیے شرک کو، اللہ کے ساتھ دوسرے کو عبادت میں شریک کرنے کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے۔ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام ایک عبد صالح تھے، بندے تھے، نیک بندہ تھے۔ ان کی نصیحت قرآن میں ذکر کی ہے، ان کے نام سے ایک سورت ہے سورۃ لقمان۔ انہوں نے بشرین کی نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی ہے۔ پہلی جو نصیحت ہے وہ انہوں نے کہی ہے، اللہ تعالیٰ حضرت لقمان کی نصیحت ہے اپنے کلام بلاغت نظام میں فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اے میرے پیارے بیٹے، شرک مت کرو، اللہ کے ساتھ دوسرے کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے خالق کے ساتھ کسی مخلوق کو بندگی کا مستحق نہ گردانا، کیونکہ شرک یقیناً البتہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تاکید در تاکید، ان بھی تاکید کے لیے ہے۔ لظلم
لام جو ہے وہ بھی تاکید کے لیے عظیم مبالغہ کا معنی ہے بہت بڑا یقیناً بلا شبہ شرک بہت بڑا. ایک حدیث میں اس کی مثال دی گئی ہے مسند احمد کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے پیسے سے اپنی داڑھی کمائی سے کوئی غلام خریدے اور وہ غلام جو اس کا زر خرید ہو وہ محنت اور مزدوری کرے اور دن بھر کی کمائی اپنے مالک کو اپنے آقا کو نہ دے کر دوسرے کو دے دے تو کیا کوئی آپ نے کہا جس کا آقا ہوگا اس کو پسند آئے گی یہ بات کہ غلام میرا ہے خریدا میں نے ہے کھلاتا پلاتا میں ہوں اور یہ کمائی دوسرے کو دیتا ہے؟ بالکل نہیں پسند کیجیے گا. تو اللہ رب العالمین اس بات کو کیسے پسند کرے گا کہ پیدا اس نے کیا ہم کو روزی وہ دیتا ہے, ہمارے بچنے کے لیے زمین اس نے بنائی ہے, ہماری روزی روٹی کا سامان وہ آسمان سے بارش کی شکل میں کرتا ہے, زمین سے ہمارے لیے غلے اور پھل فروٹ پیدا کرتا ہے, کائنات کی ساری تدبیر وہ کرتا ہے, ہوا وہ چلاتا ہے, سورج کی کرنیں وہ روشن کرتا ہے, گرمی سردی وہ لاتا ہے, حیات و موت کا وہ مالک ہے. اور ہم بندگی میں دوسرے کو جو مخلوق ہے, جو عاجز ہے, جو درمادہ ہے, جو کمزور ہے, اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے ہمسر اور برابر کر ڈالیں. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی آپ نے سنا کہ امن کی سب سے بنیادی وجہ ہے اللہ کی توحید. شرک کو فتنہ کہا گیا ہے اور شرک دندنا رہا ہے. جو غیر مسلم ہیں ان کا تو ذکر چھوڑیے کہ وہ غیر مسلم, وہ اللہ واحد پر ایمان ہی دیا, لیکن جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں, بڑے بڑے عالم ہیں, علامہ ہیں, معنی یقیناً سمجھتے ہوں گے کہ الہ کے معنی معبود, لا الہ نہیں ہے کوئی معبود, یعنی سچا معنی. معبود تو بہت ہے لیکن لا الہ حق, لا الہ حق, سچا معبود کوئی نہیں ہے سوائے اللہ. یہ تو قرآن نے کہا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. سنو, اللہ ہی ایک معبود بڑا ہے, اس کے علاوہ جس کسی کی پرستش ہو رہی ہے, جس کسی کی بھی, چاہے تو نبی ہی پوجا کیوں نہ جا رہا, چاند ستارے کی پرستش کیوں نہ ہو, زندہ مردے میں سے کسی کی بھی پرستش, وہ باطل ہے. صرف اللہ معبود بڑا ہے. تو دیکھیے مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ آپ کو ملے گا, بڑا طبقہ یا اکثریت, مسلمانوں کی اکثریت آپ کو شرک کی دلدل میں پھنسی نظر آئے. قبر پرستی عام ہے, غیر اللہ سے معصوم مانگنا عام ہے, مشکل کشا اور درد کا درمان لوگ غیر اللہ کو سمجھتے ہیں. کتنی پیشانیاں ہیں جو اللہ کے علاوہ کے سامنے ہو چکی ہیں. بہت کم لوگ ملیں گے آپ کو سالن میں نمک کے برابر دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی توحید میں پختہ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی ایک اکیلا معبود ہے, ساری بندگی اسی کے لیے ہم کو کرنی ہے. شمع برابر بھی, رائی کے دانے کے برابر بھی عبادت کا کوئی حصہ اللہ کے علاوہ کے لیے ہمیں انجام نہیں دینا ہے. تو توحید عدل ہے, شرک ظلم ہے, اور یہ ظلم پوری قوت کے ساتھ دنیا میں پھیلا ہوا ہے. شرک اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے کہ یہ پوری شیخ شاہبان برادری موحدین کی آبادی, یہ سب موحد, سب اہل الحدیث, سب توحید پرست. اللہ کا شکر ہے ایسی کوئی قوم نہیں ملے گی, شیخ شاہبانی کے علاوہ ایسی کوئی قوم نہیں ملے گی, کوئی برادری نہیں ملے گی, شیخ ہو, سید ہو, انصاری ہو, پٹھان ہو, کوئی بھی برادری آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں مخلوط عقیدے کے آدمی نہ ہو, مسلم نہ ہو, موحد نہ ہو, مشرک نہ ہو, بدعتی نہ ہو. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ عملی کوتاہی بھلے ہی صحیح, لیکن عقیدے میں یہ شیخ شاہبانی پوری کے پورے موحد ہیں. ان کے یہاں شرک نہیں, بڑا شرک نہیں. ممکن ہے کہ لوگ ہوں جو اپنی جہالت کی بنیاد پر چھوٹے شرک میں مبتلا ہو, تعویذ گنجا مانگتے ہوں, جی اسی طریقے سے کچھ اور بھی جو شرک کی چھوٹی قسمیں ہیں غیر اللہ کی قسم کھا لیتے ہوں, یا کچھ اسی طریقے سے اور بھی کچھ کلمات ہیں شرکیہ سمجھا کہ نہیں وہ علم کی بنیاد پر کرتے ہوں تو اور بات ہے. لیکن بہرحال غیر اللہ کے سامنے سے ضریر یا غیر اللہ کو حاجت روا اور مشکل کی بات
نہیں مانتے. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ موحدین کی تعداد بڑھائے اس برادری کے اندر بھی اور دنیا میں جتنے مسلمان جہاں کہیں بھی ہے. اسلام کی جو اصل بنیاد ہے وہ اللہ کی توحید اور اسی توحید کی خاطر ہم پیدا کیے گئے ہیں اور اسی توحید کی دعوت دینے کے لیے اللہ نے تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے تمام نبیوں اور رسولوں کو اللہ نے اسی توحید کو پختہ کرنے کے لیے اور توحید کو اختیار کرنے کے لیے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے مبعوث فرمایا ہے. تو بزرگوں دوستوں یہ جو شرک ہے یہ بہت بڑا ہے. جب تک یہ شرک رہے گا امن کی تلاش گویا صحرا میں پانی کی تلاش ہوتا ہے. جس طریقے سے لاکھوں صحرا میں پانی کی تلاش مشکل ہے شاید اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے کہ جب تک شرک موجود رہے گا مسلم معاشرے کے اندر آپ امن اور سلامتی کا تصور نہیں کر سکتے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم. دیوان امام صاحب کے خطاب میں آپ نے سنا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم. ایمان ظلم کے منافی ہے. ظلم ہے تو ایمان نہیں اور ایمان ہے تو ظلم نہیں. ہم کبھی بھی رہے گا جبکہ ایماندار ظلم سے پاک اور سب سے بڑا ظلم ہے شرک سے پاک. یہ شرک سب سے بڑا تھا اس سے معاشرے کو پاک ہونا. اور اس کے بعد ظلم وہ ہے جو ہم اور آپ اللہ کی شریعت کے خلاف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شریعت اتاری ہے ہمارے دین اور دنیا کی سعادت کی. اللہ نے اسی شریعت کے ذریعے زمین میں پائے جانے والے تمام فسادات کو ختم فرمایا. آپ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے نبی بنائے گئے اس سے پہلے کا کیا عام تھا. اس قدر قتل و غارت گری عام تھی, لوٹ پاٹ عام تھی, چوری چماری عام تھی, جوا شراب نوشی زنا کاری. کون سا اخلاقی جرم تھا, کون سی عقیدے کی پستی تھی جس پستی میں وہ نہ اترے ہوئے. عقیدہ خراب, اخلاق خراب, عمل ہر طرف ظلم و ستم کی آندھی چل رہی تھی. اسی اسلام کی بدولت اللہ رب العالمین نے دنیا کو پاک کر دیا شر و فساد سے. اللہ کہتا ہے بڑا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. زمین میں ہم نے کوئی اصلاح کر دی شریعت بھیج کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کر بھیج کر آپ پر شریعت اتار کر کے جو ہم نے زمین کو پاک اور پوتر کر دیا ہے, فساد سے خالی کر دیا ہے, تو پھر زمین کو فساد سے مت مانا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر شریعت کی خلاف ورزی ہم کرتے ہیں جو واجبات اور فرائض ہیں ان کو ہم ترک کرتے ہیں اور جو محرمات ہیں اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اگر ہم ان کا ارتکاب کرتے ہیں تو یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں شرک کے علاوہ بڑے بڑے جو گناہ کرتے ہیں ہم اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں, یہ ہم اپنے معاشرے پر ظلم کرتے ہیں. ہم اگر نیکی پسند ہوتے تو ہمارے عمل کی خوشبو معاشرے میں پھیلتی ہے, ہمارے اخلاق سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. ہم سب اگر جن پر عمل کرتے ہیں تو ہمارے نیک عملوں کی خوشبو سے معاشرہ معطر ہوتا ہے. لیکن ہمارے اندر جو فساد ہے, جو بگاڑ ہے, جو خرابی ہے, واجبات سے جو دوری ہے, حرام سے جو محبت ہے, یہ ہم معاشرے کو گندا کر رہے ہیں. یہ فساد بگاڑ ہے, چوری فساد بگاڑ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان پر یہ الزام لگا کہ تم لوگوں نے چوری کی ہے, تم لوگ چور ہو, انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں ماں کے نا صرف ہم اس لیے نہیں آئے کہ زمین میں فساد چلا. چوری فساد ہے, زناکاری فساد, دھوکہ بڑے فساد ہے. جو بھی گناہ ہم کرتے ہیں اس کا سیدھا اثر معاشرے پر پڑتا ہے کہ معاشرہ فاسد ہوتا ہے, بگاڑ کا شکار ہوتا ہے, بدامنی پھیلتی ہے. تو اس لیے جو ہم گناہ کرتے ہیں شرک کے علاوہ جو قبائل کرتے ہیں, جو بڑے گناہ کرتے ہیں, وہ بھی ہمارے معاشرے کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے اور امن اور امان ہمارا ختم ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ جو دو چیزیں آپ کے سامنے بتائی کہ شرک کرنا اور گناہ کرنا, واجبات کا ترک اور حرام کا ارتکاب کرنا, یہ ظلم انسان کا ظلم نفس, اپنے نفس پر ظلم کرنا, اپنے نفس پر ظلم کرنا. شرک تو ایسا ظلم ہے کہ نعوذ باللہ آدمی اگر مشرک مر جائے, شرک کرتا ہوا مر جائے, توبہ خالص نہ کرے تو دائمی ٹھکانہ اس کا جہنم ہے. تو ظالم کی بخشش نہیں ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواه النار وما للظالمین من انصار. جو شرک کرے گا اس کے لیے اللہ نے اپنی جنت کو حرام کیا,
اس کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی بدلہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیے اس مشرک کو اللہ نے ظالم کہا، ہماری ظالمین من انصار، تو شرک ایسا جرم ہے جو ناقابل معاف۔ اور اس کے بعد یہ کہ دوسرا ظلم ہے ظلم النفس، کہ ہم واجبات اور فرائض سے محنت نہیں کریں، اور جو حرام ہے ہم اس کو کرتے ہیں، تو یہ وہ ظلم ہے ہمارا کہ اگر بغیر توبہ کے ہم مر جائیں لیکن عقیدہ ہمارا صحیح ہو تو اللہ چاہے تو ہم کو معاف کر دے، اور چاہے تو ہمارے گناہوں کی سزا جنت نصیب کرے، اور پھر سزا دینے کے بعد اللہ رب العالمین اپنے فضل سے یا اپنی نیک بندوں کو حکم کرے کہ تم سفارش کرو اس مجرم کے لیے جو ہے تو موحد لیکن گنہگار ہے اور اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے، تو اگر تم سفارش کرو تو ہم اس کو نکال دیں گے۔ یہ جو اللہ رب العالمین اپنے خاص بندوں کو، موحد بندوں کو یہ سفارش کا جو حکم فرما کر کے عزت عطا کرے گا، تو ان کی سفارش پر اللہ رب العالمین ان کو جہنم سے نکالے گا اور پھر جنت میں داخل، اور چاہے تو غفور الرحیم ہے وہ معاف کرتا ہے۔ لیکن ایک ظلم وہ بھی ہے میرے بزرگوں دوستوں، ایک ظلم وہ بھی ہے جس کی طرف مولانا نے ہم سے پہلے اشارہ کیا کہ ہم ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، ایک دوسرے کو اذیت نہ پہنچائیں، ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں، ایک دوسرے کے حق کو پامال نہ کریں، ایک دوسرے کی جائیداد نہ ہڑپیں۔ اس سے معاشرے میں بھی بڑی خرابی اور بڑا فساد پیدا ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں ظلم العباد، بندوں پر ظلم کرنا۔ یہ وہ ظلم ہے کہ جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرتا اور جب تک کہ موت سے پہلے آپ اس سے مظلوم سے معافی نہیں مانگ لیتے اور اس کا حق اس کو نہیں دے دیتے یا اس سے معافی نہیں مانگ لیتے، اس وقت تک اللہ رب العالمین آپ کو چھوڑے گا، آپ کو چھوڑے گا۔ تو یہ جو بندے کا حق ہے یہ بھی بہت سنگین معاملہ ہے، بہت سنگین معاملہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے شرک کے ساتھ قتل نفس کو ذکر کیا ہے۔ کوئی انسان اگر کسی کا قتل کر دیتا ہے تو بندوں میں جو جرائم ایک دوسرے پر لوگ ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں، بندے جو ایک دوسرے کے خلاف جرائم کرتے ہیں، جرائم کی فہرست میں سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ ایک بندہ ایک بندے کو قتل، ایک مسلمان کسی مسلمان کو نہ قتل کر دے، اس سے بڑا کوئی جرم بندوں کے حق میں نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے توحید کے بیان کے بعد قتل نفس کا ذکر کیا، والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، اور اس کے بعد فرمایا ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ اللہ تعالیٰ کے رحمان کے خاص بندے رحمان کے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے۔ حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، اولاد کے لیے، نوکری کے لیے، صحت کے لیے، ایسی چیزوں کے لیے جس پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں، نہ ایسے کسی زندہ کو پکارتے ہیں نہ کسی مردے کو پکارتے ہیں، کیونکہ جس چیز پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہ ہو اس کو اس کام کے لیے پکارنا، مدد کے لیے پکارنا شرک اکبر ہے۔ اور اسی طریقے سے عبادت انجام دینا، کسی کے لیے رکوع کر دینا، کسی کے لیے سجدہ کرنا، کسی پر چڑھاوا چڑھا دینا، کسی کے نام پر ذبیحہ ذبح کر دینا، یہ سب وہ شرک ہے جو ناقابل معاف ہے۔ تو اللہ نے شرک کا ذکر کیا، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور اس کے بعد ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ایسی جانوں کو قتل نہیں کرتے جن کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ وہ جان کیا ہے؟ وہ جان کیا ہے جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا؟ ایک نمبر پر مسلمان کی جان ہے، لیکن ہاں 3 وجہ میں سے کوئی وجہ پائی جائے تو مسلمان قتل کیا جائے گا کوئی اسلامی عدالت کے فرمان کے بعد، اور وہ یہ ہے کہ کوئی کسی کا ناحق قتل کر دے تو مقتول کے وارثان، جس کا قتل عمل میں آیا ہے اس کے وارثان اگر خون کی قیمت لینے پر راضی نہ ہو، اس کو دیت کہتے ہیں، یا معاف نہ کرے، دیت بھی نہ لے، خون بہا نہ لے، خون کی قیمت نہ لے، اور قصاص چاہے، بدلہ چاہے، جان کا بدلہ جان، تو عدالت یہی فیصلہ کرے گی اسلام کے عدالت کی۔ چاہے جس کا مرڈر ہوا ہے وہ غریب مزدور کیوں نہ ہو، 300 روپیہ کمانے والا کیوں نہ ہو، قاتل منسٹر کیوں نہ ہو، اسلامی عدالت
اگر اس کا جرم ثابت ہوتا ہے اس کی سزا قتل. کتاب اللہ القصاص، النفس بالنفس، خون کا بدلہ خون، جان کا بدلہ جان. بتائیے اگر یہ قانون نافذ ہو جائے تو قتل ناحق بند ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ناحق قتل جو ہو رہا ہے لوگوں کا، یہ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے دنیا میں، بند ہو جائے. اس لیے قرآن میں بڑی سخت وعید آئی ہے. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدین فیہا. ایسے لوگوں کی سزا بہت سنگین ہے، تاریخ جہنم دائمی جہنم. وعید کے لیے، وعید کے لیے تاکہ کوئی کسی مسلمان کا قتل نہ کرے. اور سب سے پہلے قیامت کے دن بندوں کے معاملات میں انہی کا فیصلہ ہے. اول ما یقضی بین الناس الدماء، بخاری مسلم کی روایت ہے. اب اسی میں ہے اول ما یقضی بین الناس یوم القیامت الدماء. سب سے پہلا قضیہ جو اللہ کے دربار میں آئے گا بندوں کے حقوق میں وہ قتل ناحق کا مقدمہ. اور اللہ کے جو حقوق ہے بندوں پر، یعنی عبادات واجبات کو بڑھائے اور گناہوں کا چھوڑنا، اس میں سب سے پہلے کوشش ہوگی نماز. اول ما یسأل عنہ العبد الصلاۃ. سب سے پہلے بندے کی پوچھ ہوگی اللہ کے حق کے سلسلے میں نماز. کہ نماز پڑھتا تھا کہ نہیں، نماز کا پابند تھا کہ نہیں. اگر نماز درست پائی گئی تو دوسرے عمل کو اللہ دیکھے گا، اگر نماز درست نہیں پائی گئی تو دوسرے عمل کو دیکھے گا. صحابہ کرام مشرک کے علاوہ جس شخص کے کفر پر متفق تھے کہ وہ کافر ہے، وہ تاریخ صلاۃ محترمہ کو چھوڑ دو. اس کے علاوہ دوسرے واجبات کے تاریخ کو اگر وہ منکر نہیں ہے، روزے کا انکار نہیں کرتا، حج کا انکار نہیں کرتا، زکات کا انکار نہیں کرتا، لیکن ادا نہیں کرتا، مانتا ہے کہ زکات واجب ہے، فرض ہے، روزہ فرض ہے، لیکن ادا نہیں ہے، کافر نہیں ہے. لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ مانتے ہوئے کہ نماز فرض ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، وہ کافر ہے. تو اللہ کے معاملات میں حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا سوال، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل ناحق کا سوال. اب دیکھیے ہم بڑی خوبصورت بات سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی. کہا کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس نے 70 ایسے گناہ کیے ہوں جو اس کے اور اس کے رب کے درمیان، یعنی اللہ کے حق کو ضائع کیا ہو. 70 مخالفتیں ایک طرف، یہ زیادہ ہلکی ہے اس ایک گناہ کے مقابلے میں جو بندہ تم اللہ سے اس حال میں ملاقات کرو کہ تم نے کسی بندے پر ظلم کیا ہے، اس سے معافی صافی نہیں کی، رفع دفع نہیں کیا، وہ ایک گناہ اس 70 گناہ سے زیادہ سنگین ہے جو تم نے اللہ کے حق میں نہیں مانی. اللہ غفور رحیم اپنے حق کو معاف کرے گا، لیکن وہ بندہ جب تک معاف نہیں کرتا ہے تمہارا گریبان نہیں چھوڑے گا. نیکی قیامت میں کیا ہوگی؟ دینار و درہم تو نہیں ہوگا، نیکیاں ہوں جن پر آپ نے ظلم ڈھایا ہوگا، جو قصور مارا ہے، گالی دیا ہے، قتل ناحق کیا ہے، جو بھی جس طرح کا ظلم کیا ہے، اس کی استہزاء کیا ہے، اس کی آبروریزی کی ہے، اس کی ماں بہن کی ہے، آپ نے گالی گلوچ کیا ہے، سارے مظلوم قیامت کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور فریادی بن کر ہوں گے. یہ ظالم کے کچھ سے کیوں مارا، کیوں گالی دی، کیوں قتل کیا، کیوں آبروریزی کی ہماری؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی دیکھنے کی کا پہاڑ اس کو دے دے گا، ایک کا پہاڑ اس کا دے دے گا. ظالم کے پاس نیکیاں بھی بہت ہوں گی لیکن اس کے باوجود دعوے دار ابھی باقی ہوں گے. ساری نیکی ختم ہو جائے گی پھر بھی کچھ مظلوم دیان باقی ہے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم بھی نہ گھبراؤ، تم کو بھی انصاف ملے گا. اور وہ یہ کرتے ہیں کہ تمہارا ظلم، تمہارا گناہ اس ظالم کے ساتھ دے دیتے ہیں اور تم کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں. اور کیا چاہیے؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ساری نیکیاں بھی ظالم کی ختم اور سرپلس مظلومین کے گناہ کا بوجھ بھی اس کے اوپر لادا جائے گا اور کہا جائے گا اس زمین کو جہنم رسید کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر پوچھا تھا صحابہ کرام سے کہ بتاؤ تم نے کہا مفلس کون ہے؟ اپنا ضرور نمانی مفلس جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو آپ بھی یہی جواب دے دیں جو صحابہ نے جواب دیا، المفلس فینا من لا درهم ولا متاع. یا رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کے پاس ٹکا پیسہ نہیں ہے، مال و متاع نہیں ہے. آپ نے کہا نہیں، اصل مفلس وہ ہے، المفلس یعنی اصل مفلس وہ ہے میری امت کا جو قیامت کے دن آئے گا نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا. کئی کئی پہاڑ ہوں گے لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کی آبروریزی کی ہوگی. یہ ایک پہاڑ لے لے گا، وہ ایک پہاڑ لے لے گا، وہ ایک پہاڑ لے لے گا.
یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کے گناہ اس کے اوپر لا دیے جائیں گے اور تب اس کو کنگال کر کے جہنم میں رسید کیا جائے گا. تو میرے بھائیوں اگر یہ قطع ناحق جو دنیا میں ہے اور بات کے اوپر جو ہم ریوالور تان لیتے ہیں اور غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں اور شیطان چاہتا ہے اس موقع پر کہ ساتھ یہ کرے اور شیطان قتل کو مزین کر دیتا ہے سمجھا. جیسے کہ اس نے حضرت آدم کے ایک بیٹے کو دوسرے بیٹے کے متعلق سے غضب میں مبتلا کر دیا. ایک بیٹے کا نذرانہ اللہ نے قبول کیا, وہ تقی پرہیزگار تھا, مخلص کی عبادت اللہ قبول کرتا ہے, ریاکار کی نہیں کرتا, مخلص کی جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام کرتا ہے, نیکی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو قبول کرتا ہے. ایک پودا لگایا تھا, ایک دو کمرے پر عمارت کی, ماشاءاللہ دیکھیے کتنی بڑی عمارت ہے. ایسے لوگوں کو دیکھیے رات دن محنت کرتے ہیں, خلوص کے ساتھ ادارے کو بڑھا رہے ہیں. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَيَرَى الْمُؤْمِنُونَ. اخلاص کا عمل کیجیے گا تو اس کا ثواب ضرور چاہیے. ہر چیز کی جو بنیاد ترقی کی وہ یہی ہے کہ آپ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اور اس کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے کریں. تو بہرحال اخلاص اور للہ کی بنیاد پر عمل اگر کیا ہے آپ نے تو وہ عمل آپ کا مقبول. میں آپ کچھ کہہ رہے تھے, میرے دماغ سے بات نکل گئی. ہاں, تو آدم کے بیٹوں میں ایک جو مخلص تھا اس کا نذرانہ قبول ہوا, جس کا نہیں قبول ہوا اس کو غصہ آیا کہ یہ ہمارا کیوں نہیں قبول ہوا, اس کا کیوں ہوا. فطوعت له نفسه القتل اخيه, نفس کے اندر نفس میں شراب بھڑکی, شیطان نے بھڑکایا, کہا بھائی کو مت ہو. پہلا دنیا میں قتل ناحق یہ ہوا اور اس کی وجہ سے قیامت تک جب تک دنیا قائم ہے قتل ناحق ہوتا رہے گا. اس قتل ناحق کا گناہ کا کچھ نہ کچھ حصہ آدم کے پہلے بیٹے کی نظر پر بھی گناہ جائے گا. قاتل کو تو ملے گا ہی, اس پہلے قاتل کو جس نے گناہ کی کرتے دنیا میں لائق کر دی قتل ناحق کی, اس کو ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے گناہ کی شروعات کی ہے, کسی نے بدعت کی شروعات کی ہے, تو جتنے لوگ قیامت تک آئیں گے اس بدعت کو عمل کرتے جائیں گے. عمل کرنے والوں کو تو گناہ ہوگا جی, بدعتیوں کو, لیکن وہ پہلا بدعتی جس نے بدعت ایجاد کیا ہے اس کو بھی بدعت کرنے والوں کا بدعت ایجاد کرنے کا گناہ ملتا ہے. بہرحال تو یہاں سے قتل ناحق ہوا ہے میرے بھائی. تو قتل ناحق سے بچا جائے, یہ بندوں کے حقوق میں سب سے سنگین معاملہ ہے جی. اور اس کے بعد کیا ہے, ظلم کیا ہوتا ہے. طاقت والی کو دیکھ لیجیے, کمزوروں کی ملکیت مال پر قبضہ کیے ہوا ہے, زمین ہڑ پہ ہوا ہے, کہیں دبنگئی دکھا رہا ہے, شہر میں مکان پر قبضہ کیے ہوا ہے جی. اور اس طریقہ سے کوئی کسی کو دیکھیے مال چھین کے بھاگ رہا ہے کسی کا, کوئی کسی کے گھر میں سیب کاٹتا ہے, چوری کرتے لے آتا ہے اس کے محل جگہ سے, کوئی کسی کے یہاں ڈاکہ زنی کرتا ہے, کوئی راستہ چلتے ہوئے مسافروں کو لوٹ لیتا ہے, عورتوں کی عزت و آبرو لوٹ لیتا ہے, زمین میں فساد پھیلاتا ہے, بدامنی پھیلاتا ہے. لا حول ولا قوت. جبکہ آپس میں ہم لوگ معاملات کیا کریں, تجارت کریں, حلال طریقے سے معاملات کریں. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. باطل طریقے سے, حرام طریقے سے مال مت کھاؤ, چوری چماری مت کرو, لٹیرا مت بنو, ڈکیتی مت کرو, رشوت مت لو, سودی کاروبار مت کرو. جتنے حرام دھندے ہیں سب سے پرہیز کرو, حلال مال کھاؤ, پاکیزہ روزی کھاؤ. پاکیزہ مال کھاؤ گے دعا قبول ہوگی, پاکیزہ کھاؤ گے سوچ اچھی بنے گی. بال بچوں کو بھی پاکیزہ اور حلال مال کھلاؤ, بیوی بچوں کو حلال کھلاؤ, حرام کی روٹی ان کو مت, ورنہ ان کی نشوونما ان کی ذہنیت پر گندا اثر پڑتا ہے. تو لوگوں کے اموال کو ہڑپ لینا یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے. خاص کر جانتے ہیں جب آدمی کمزور ہو, یتیم ہو, جس پر باپ کا سایہ نہیں ہے, تو اس کمزور کی لوگ جائیداد ہڑپ لیتے ہیں جی. اللہ فرماتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. جو لوگ یتیم کا مال ہڑپتے ہیں وہ پیٹ میں اپنے جہنم کی آگ بھرتے ہیں, دھاکتے ہوئے انگارے میں ڈالے جاتے ہیں. اسی طریقہ سے سب وعید ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کا یا غیر مسلم کا یاد رکھے گا ظلم, اسلام میں ظلم ہے چاہے وہ کسی مرد اور عدل ہر حال میں واجب ہے چاہے کسی کے ساتھ ہو. اسلامی عدالت میں ایک مسلمان ہو اور کوئی یہودی ہو, دونوں کا مقدمہ ہے اور عدالتی فیصلہ جا رہا ہے یہودی کے حق میں اور وہ ہے
تو اسلام یہ بھی دیکھے گا کہ مسلمان کے مقابلے میں یہودی کو ڈگری ملی ہے، اور اگر مسلمان ظالم ہے تو مسلمان کو ملے گی، مسلمان کو ملے گی۔ یہ ٹھیک ہے کہ کافر کے وقت مسلمان قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن جو بھاری سے بھاری جرمانہ ہو سکتا ہے وہ عدالت مسلمان کو لگائے گا۔ ظلم اسلام کافروں کے ساتھ ہی روا ہے، ہرگز تو اس لیے فرمایا گیا من اقتطع شبرا من الارض، کسی کی ایک مالی زمین کاٹ کے اپنی زمینیں تمہیں ملا دیا، ظلم بربنائے ظلم کرتے ہوئے کسی کی ایک مالی لے لیا، طوقہ اللہ ایاہ من سبع اراضی، طوقہ اللہ ایاہ یوم القیامہ من سبع اراضی، اللہ تعالیٰ ایک مالی زمین 7 طرف زمین نیچے تک اس شخص کے گلے کا طوق بنا دے گا قیامت، اٹھاؤ زمین۔ اس لیے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے بھتیجوں کو کہتی تھی اے ابو سلیمہ زمین کے معاملے میں کسی سے لڑنا مت، اگر وہ مانگے کہ میرا یہاں سے ہے دے دو اس کو، اس کا بھی بنا زمین کے معاملے میں فساد مت کرنا، یہ کہہ دے گا اس کو مگر کہ دیکھو اگر تم نے نہ جائے اگر ہماری ایک مالی زمین ہڑپ کر لی ہے تو قیامت کے دن کو یاد کرو 7 طرف زمین تمہارے گلے کی طرف۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں زمین جائیداد کے معاملے میں ناجائز گواہ لیتے ہیں، غلط کاغذ بنوا لیتے ہیں، سی او کو دے کر کے بی ڈی او کو دے کر کے کسی طرح کا کوئی کاغذ اپنے لیے بنوا لیتے ہیں اور جا کر کے اس کو ڈسکس کر دیتے ہیں عدالت کے اندر کہ یہ زمین ہماری ہے، اور جو جہاں زمین والا ہے اس کے پاس دیوانہ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، یا اسی طریقے سے دیکھتا ہے وہ شخص کی جو مدعی ہے اس کے پاس گواہ نہیں ہے، بھیک نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے، قتلیان نہیں ہے، چلو عدالت میں ہم قسم کھا لیں گے اور ہماری بلی ہو جائے گی۔ اسلامی عدالت کی گواہی پر قائم ہے کہ یا تو آپ اپنے دعوے کو صحیح گواہ سے ثابت کیجیے اور نہیں تو مدعا جو منکر ہے آپ کے دعوے کا وہ قسم کھائے گا اور ڈگری اس کی ہو جائے گی۔ ایک مسلمان ہے ایک یہودی سے اس کا جھگڑا ہے، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان سے کہ تمہارے پاس تمہارے دعوے پر دلیل ہے کہ یہ زمین تمہاری ہے؟ کہا نہیں ہے رسول اللہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ تو کہا کہ پھر وہ یہودی قسم کھائے گا، کہا اسے جھوٹا ہے یہودی ہے تو قسم کھا ہی لے گا، کہا تو پھر کھائے گا، اور یہی اس کے لیے کافی ہے کہ وہ قسم کھائے۔ باقی اگر جھوٹی قسم کے ذریعے دنیا کی حقیر معلومات کو حاصل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے یہ سخت سزا اس کو پائے گا، لیکن فیصلہ کوئی ہو۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دیکھو میں بھی ایک بشر ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، اور تم لوگ اپنے اپنے جھگڑے لے کر ہمارے پاس آتے ہو اور میں گواہی اور شاہد کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہوں، لیکن کبھی تم نے کا کوئی چرب زبان ہوتا ہے اپنی بات کو ثابت کر لے جاتا ہے اور میں اس کی گواہی کی بنیاد پر ہو یا اس کے دلائل کی بنیاد پر ہو یا قسم کی بنیاد پر ہو جو فیصلہ میں دے چاہتا ہوں اس کے حق میں کر دیتا ہوں، لیکن وہ شخص جس کے حق میں فیصلہ کیا ہے اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں یہ جہاں فیصلہ ہوا ہے ہم نے اس کو ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہے تو خبردار عدالت کے فیصلے کو اس ناجائز مال کے لیے دلیل جواب نہ بنائے کہ ہم کو تو کورٹ سے ڈگری ملی ہے وہ تو میرا ہے، ارے وہ بھی قاضی انسان ہے، ایویڈنس کے مطابق اس نے فیصلہ کر دیا ہے، لیکن تم جو دعوے دار ہو تم سمجھتے ہو کہ تمہارا وہ حق نہیں ہے اور یہ سمجھ کر کے لیے ہوئے کہ ججمنٹ ہمارے حق میں آیا ہے تو نبی صاحب نے فرمایا کہ نہیں، قاضی کا فیصلہ جج کا فیصلہ کسی حرام شے کو آپ کے لیے حلال نہیں کرے گا۔ نبی پاک نے فرمایا میں معاف کا میرا نام میں اس کے لیے جہنم کے ٹکڑے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ تم بہتر سمجھتے ہو کہ تمہارا یہ ہے کہ نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو چھوڑ دو، دے دو اس کو آج تاکہ قیامت کے دن یہ ذلت تمہیں جھیلنی نہ پڑے۔ میرے بزرگوں دوستوں اسی طریقہ سے غش ہے، بازار کے اندر دھوکہ فریب ہے، ڈنڈی مارتے ہیں لوگ، ملاوٹی سامان بیچتے ہیں، کیسے زمین میں امن امان آئے گا؟ کیسے ایک آدمی پورا پیسہ دے کر کے آپ کو آیا جی 500 روپے 600 روپے آپ گھی بیچتے ہیں، 600 روپے کا گھی کلو میں لے کر آیا ہے، معلوم ہوا اس میں آدھا سے زیادہ ملاوٹ آپ نے کی دی، بتائیے تو کیسی تکلیف ہوگی اس کو، کیسا معاشرہ بگڑے گا، خراب ہوگا۔ اللہ نے کہا ویل للمطففین، ناپ طور پہ کمی کرنے والے ملاوٹ کرنے والوں کے نام سے عبرت ہوتی ہے کہ جہنم میں خرابی ہے دنیا اور آخرت کے لوگوں کے لیے جو ناپ طور پہ کمی کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بیٹھے اے بھائی یہ تھوڑی دیر بیٹھیے آپ لوگ ہیں تو اللہ کی دل سے کہا گیا ویل للمطففین، ناپ
طور میں کمی کرنے والوں کے لیے جہنم ہے وائل ہے۔ وہ لوگ جو دوسرے سے تو پورا پورا لیتے ہیں لیکن اب خود جب ڈانٹتے ہیں تو کم ڈانٹتے ہیں۔ ایسے ظالم کیا اس دن سے نہیں ڈرتے؟ قیامت کے بڑے دن سے 50,000 سال کے دن سے نہیں ڈرتے جس دن لوگ قبروں سے اٹھیں گے رب العالمین کے سامنے میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ ایک ہی پیمانہ رکھو، ایک ہی نپنا رکھو، کلو کا بانٹ ایک ہی ہونا چاہیے۔ 800 گرام کا اور 1000 گرام کا کلو نہیں ہونا چاہیے، نپنا دو طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ اندر سے اس کو دبائے ہوئے ہے کہ تاکہ مقدار اس میں کم آئے۔ چند پیسوں کے لیے بےایمانی کرتے ہو، جو اسٹائل والے اس کو بیچ دیتے ہو، لیبل کھول دیا، دوسرا لیبل لگا دیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے ایک گوڑا میں ہاتھ دیا، غلے کے ایک بوری میں آپ نے ہاتھ ڈالا، غلے کی منڈی سے نکلے تو اندر جب ہاتھ دیا تو گھیرا گیہوں نکلا باہر۔ کہا کہ دکاندار یہ کیا؟ کہا کہ آپ نے بارش بڑھتی نا، بارش جب ہوئی تو گیہوں میرا بھیگ گیا، تو کہا جب بھیگ گیا تو سوکھنے کے لیے اس کو اوپر رکھتے یا نیچے چھپاتے؟ اس کو اوپر رکھتے کہ ہوا میں اور دھوپ پہ سوکھا؟ یہ تو تم نے اندر رکھ دیا گیا گیہوں، اوپر سے سوکھا گیہوں ڈال دیا، یہ تو دش کا دھوکہ ہے۔ مرکز بنے زمینہ یہ دھوکے بعد وہ میرا امتی نہیں۔ یہاں چیزوں کی دنیا ہے جو جس کو جتنا چیز کرے سمجھتا اتنا بڑا مقابل ہے، کامیاب ہوگا۔ اللہ کیسے دنیا میں اللہ قائم ہوگا؟ یہ زبان جو زبان ہے کتنی چھوٹی لیکن چلتی کتنی خیچی سے تیز چلتی ہے۔ گالی گلوچ دینا ہو، کسی کلمہ پڑھنا ہو، کسی کی شکایت کرنی ہو، کسی کی غیبت کرنی ہو، کسی کی چغلی کھانی ہو، کسی کی ماں بیٹی کرنی ہو، بہت تیز زبان ہوتی ہے انسان کی۔ انسان کے جسم میں سب سے تیز زبان۔ آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نصیحت کی، خوب پانی کا زبان کو پکڑ کے آپ نے کہا کہ اسی پر کنٹرول رکھو۔ تیار سے اللہ کے زبان کے استعمال پر بھی ہماری پکڑ ہوگی۔ کہا کہ تو نبی معاذ اس کو کھوئے، یعنی سیدھے آدمی، بددعائیہ کلمہ مراد نہیں ہے، سیدھے بھولے بھالے آدمی۔ ارے انسان وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ آدمی چہرے کے بل، نتنے کے بل، ناک کے بل گھسیٹ کر جہنم میں سب کیا جائے گا، اس زبان کے بل کی استعمال کی۔ بولنے سے پہلے سوچو کہ کیا بولو، اپنی زبان کا استعمال کیجیے۔ یہ سب کیا اسی طریقے سے آئیے اور قریب آئیے، باپ کے ساتھ بیٹوں کا کیا ظلم ہے، دیکھیں بوڑھے ماں باپ کے ساتھ کیا ظلم ہے، بتانے کی ضرورت ہے معاشرے میں۔ اور باپ کا ظلم بھی یہ ہے کہ کوئی اگر ایک بیٹا اس کا خدمتگار ہے تو اس بیٹے کو جائیداد بڑھا کے لکھ دیتا ہے، دوسرے بیٹے کو محروم کر دیتا ہے، اس کی طرف سے یہ ظلم ہو رہا ہے۔ کیسے معاشرے میں ہم عام یہ آپ کی طرح مرد ہے بیوی پر ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، مار رہا ہے، بال پکڑ کے گھر سے باہر کر رہا ہے، رسوا کر رہا ہے اپنی بیوی کو۔ اور بعض لوگ کی بیویاں اتنی دبنگ ہوتی ہے، اتنی بدزبان ہوتی ہے کہ شوہر سے ملاقاتی ہے، بغیر اجازت کے گھر سے باہر چلی جاتی ہے، بے برقعے کے نکل جاتی ہے۔ جو بھی کوئی گھر میں آئے بغیر مرد کی اجازت کے اس کو گھر میں آنے دیتی ہے، اور اگر مرد نے منع بھی کیا ہو کہ تمہارا تیرا بھائی میرا بھائی خلیرا بھائی گھر میں نہیں آئے گا، پھر بھی وہ بنا لیتی ہے اور شوہر سے بحث کرتی ہے، ارے وہ میرے خالہ کا بیٹا ہے، میرے ماموں کا بیٹا ہے، آپ کیسے چیک کرتے ہیں اس کو؟ وہ اندازی کریں، آپ بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہیں ہونے دے سکتی۔ یہ سب ظلم اور زیادتی چل رہی ہے۔ دیکھیے اسلام کتنا پسندیدہ دین ہے اور یہ صرف کیا ہے، چند مثالیں ہیں آپ کے سامنے، اس سے آپ کی سمجھیے کہ کس طریقے سے اسلام معاشرے کو فساد سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم شرک سے پرہیز کریں، اگر ہم گناہوں سے پرہیز کریں، واجبات و فرائض سے بجا لائیں، جن کاموں کو اللہ نے حرام کیا ہے، شرک کو کیا ہے، چوری کو قتل کو کیا ہے، زنا کو کیا ہے، سود اور رشوت کو حرام کیا ہے، اور اس طریقے سے چیٹنگ کرنے کو، اگر یہ تمام چیزوں سے ہم باز رہیں تو الحمدللہ معاشرہ امن و امان کا بہتر۔ یہ اسلام ہی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ اسلام ہی ہے جو فالتو جانور تک کے ساتھ احسان کرتا سکتا ہے۔ اگر آپ نے بلی پال رکھی ہے، آپ نے گائے پال رکھی ہے، بکریاں آپ کے گھر میں ہیں، تو وہ جو بھوکی ہو تو ان کو کھلائیے، بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس لے جائیے، جی جانے میں اس کی حفاظت کے لیے اس کو اس کپڑ وغیرہ کا اوڑھنا دے دیجیے تاکہ اس کے بدن کے اوپر رہے، وہ بھی جیو ہے، جیو جنتا، اس کے اندر بھی جان ہے۔ اگر آپ اس پر احسان کریں گے تو یہ احسان کا آپ کو ثواب ملے گا۔
بہت مشہور واقعہ ہے، سنا ہوگا آپ نے کہ ایک عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دیکھا، مومنہ عورت تھی، بلی اس کو نچوڑ رہی تھی، پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ یہ وہ عورت ہے جو بلی پالتی تھی اور اس کو بعد کو صرف چھوڑا تھا، نہ وہ اس کو کھانا دیتی تھی اور نہ ہی اس کو بندھن سے آزاد کرتی تھی، تو باہر جا کر کے چل چل کر کے آ جائے، کیڑا مکوڑا کھا کے آ جائے، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو اسی وجہ سے جہنم میں عذاب ہوا۔ یہ بلی کی اور کچھ ہمارے یہاں جو پالتو جانور ہے ان کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، ہاں درندہ جانور ہے جو درندہ ہے اس پر احسان نہیں کرنا، لیکن جو پالتو جانور ہے یا اسی طریقے سے جو آوارے کتے جا رہے ہیں بلا ضرورت کہ اگر وہ دوسری نہیں ہو، کٹہا نہ ہو، کسی پر حملہ آور نہ ہوتا ہو تو اس کو بھی قتل نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے اسلام، یہ ہے مذہب ہمارا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اسلام کی اس مکروہ صفت سے اپنے آپ کو بچایا، ظلم کی صفت سے بچایا، اور معاشرے کے ہر آدمی نے تہیہ کیا کہ جس کا جو حق اس کے اوپر ہے وہ حق ادا کرے گا، باپ کے مرنے کے بعد بہنوں کا حق ہے وہ حق ادا ہم کر دیں گے، بھائی کا حق ہے اس کے ساتھ انصاف کریں گے، یہ نہیں کہ باپ کے بڑے بیٹے ہیں ہم تو جو چاہا ہم نے لے لیا اور اس کے بعد تھوڑا سا کچھ اپنے بھائیوں میں بانٹ دیا، نہیں، پوری عدل انصاف کے ساتھ اگر آپ بھائیوں کے درمیان کرتے ہیں معاملہ، جی حقداروں کو ان کا حق دیتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی امن اور عافیت میں رہیں گے اور ہماری وجہ سے امن اور عافیت میں ہمارا معاشرہ بھی رہے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کی تمام قسموں سے ہمیں بچائے، وہ ظلم جو اللہ نے اپنے اوپر حرام کیا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے آپ پر حرام کیا، میں ظالم نہیں ہوں، میں عادل و منصف، وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب بندوں پر ظالم نہیں ہے، ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا، اے بندو تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم دنیا میں کرو گے، قیامت کے دن تمہارے سامنے تاریکی ہی تاریکی ہوگی، ٹھوکریں کھاؤ گے، منہ کے بل گرو گے، لیکن اگر تم نے عدل و انصاف کیا، ظلم کی تینوں قسموں سے بچے ہوگے، شرک سے بچے ہوگے، واجبات کے ترک اور گناہوں کے ارتکاب سے بچے ہوگے، اور اللہ کے بندوں پر مخلوق پر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچایا ہوگا، ماشاءاللہ تمہارے سامنے نور ہی نور ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا، میں نے سورہ ہود کی آیت پڑھی ہے کہ ایسے ہی تیرے رب کی خبر ہوتی ہے جیسے دنیا کی دوسری قوموں کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ مکے والوں کو بھی وارننگ دے رہا ہے کہ ایسے ہی ان کے ساتھ بھی ہوگا اور آنے والے قوموں کے ساتھ بھی ہوگا، کہ یوں اللہ ہلاک کسی کو نہیں کرتا ہے، اگر بستی والے ظلم پر آمادہ ہو جائے تو اللہ رب العالمین ایسی ظالم بستیوں کو ہلاک کر دے گا۔ تو یہ جو معاشرہ دن بدن فساد اور بگاڑ سے بڑھ رہا ہے، اور یہ جو امن کانفرنسیں ہو رہی ہیں، اصلاح معاشرہ کانفرنسیں ہو رہی ہیں، اس کا ادیش کیا ہے جس میں آپ چندے دیتے ہیں، اس کو سمجھیے، اس کو بڑھتیے، یہ نہیں کہ جلسہ کر لیا، بولنے والا آگے بول گیا، سنانے والا سنا گیا، آپ نے نمبرنگ دے دی کہ بہت اچھا پڑھتا ہے، بہت اچھا بولنے لگتا ہے، بڑا اچھا مقرر ہے، لیکن آپ کی زندگی سے رشوت نہیں جا رہی ہے، گرانی ہے مگر رشوت لے رہے ہیں، آپ ماسٹر ہیں، مولوی ہیں، ڈگری آپ اپنی صحیح نہیں کر رہے، سمجھا کہ نہیں؟ اور اسی طریقے سے آپ مکھیا ہے، سرپنچ ہے، تو آپ کے گاؤں میں آپ کے ذریعے ناانصافی ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت کو جواب دے دعا، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظلم کے تمام قسموں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ مسلم معاشرے کو ہر قسم کے شر و فساد سے بچائے، اور مسلمانوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ دیکھیے دینی عداوت کا وہ غیر مسلم ہے وہ اپنے دھرم پر ہے، ہم اپنے دھرم پر ہیں، اگر ہماری کوئی مذہبی جنگ نہیں ہے تو الحمدللہ ہم ایک ساتھ طالب علم کے ساتھ رہ سکتے ہیں، وہ اپنے مذہب پر ہے، وہ اپنے مذہب پر ہے، ہماری ذات کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، وہ پڑوسی اگر ہمارا ہے تو اس کا ایک حق ہے اس کا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، اگر وہ کاروبار ہم سے کرتا ہے تو ہمارا اسلام ہم کو حکم دیتا ہے کہ تم کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے، دھوکہ کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے، مسلمان کے ساتھ بھی نہیں، غیر مسلم کے ساتھ نہیں، یہ ٹھیک ہے کہ ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان کو زیادہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظلم اور ناانصافی اور ناجائز سلوک آپ کو غیر مسلم کے لیے جائز ہو، یہ بھی ہرگز اسلام جائز قرار نہیں دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر اس طرح کا معاملہ رہا ہمارا تو ہم غیر مسلموں کے ساتھ بھی میل ملاپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ہم کوشش یہ کریں کہ ان کی طرف سے کوئی شکایت ہم کو مل رہی ہے تو ہم صبر کریں، اپنی طرف سے ان کو شکایت کا موقع نہ دیں۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ پھر اگر حیات باقی رہی اور اس طرح کی مجلسیں، اس طرح کے موقع